ایک صاحب سے ملاقات کے لیے گئے، ماڈرن قسم کے آدمی تھے اور پینٹ شارٹ ٹائی وغیرہ کسی ہوئی تھی، بالکل بابو لگ رہے تھے۔ تو ان کی زبان سے جو الفاظ نکلے وہ سن کر میں ہل کر رہ گیا۔ کہنے لگے میرے جیسا پڑھا لکھا آدمی جو ہے اس کو امریکہ کینیڈا میں پیدا ہونا چاہیے تھا، لعنت ہے میرے اوپر جو میں پاکستان میں پیدا ہوا۔ ناظرین کرام، یہ الفاظ میں نے اپنے گنہگار کانوں سے سنے ہیں۔ ماڈرن بننے کا کچھ شوق ہمارے اوپر اس قدر غالب ہو جاتا ہے کہ ہم اس انتہا تک پہنچ جاتے ہیں۔ انگریزوں کی 200 سالہ غلامی نے ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو اس قدر متاثر کیا کہ ہم یہ سمجھنے لگے ہیں کہ عروج اور ترقی کے سارے زینے انگریز کی نکالی سے ہو کر جو ہے وہ گزرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ سے پھر ہمارا حال کیا ہے؟ بہت سارے گھرانے ایسے ہیں یا بعض گھرانے ایسے ہیں، گھروں کے اندر بچوں کے ساتھ جو ہے وہ انگلش میں بات کرتے ہیں، آپس میں اپنی مقامی زبان بول رہے ہوتے ہیں، اور بعض کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بالکل ان کو مقامی لوکل زبان کی یا قومی زبان کی ہوا تک بھی نہ لگے۔ حالانکہ سوچنے کی بات ہے، انگلش تو کالجوں، یونیورسٹیوں اور جامعات میں جا کر بچے پڑھ لیں گے، لیکن اپنی مادری زبان کہاں پڑھیں گے؟ اس کے لیے کون سی درسگاہ ہے؟ اس کے لیے درسگاہ گھر ہے، ماں کی گود ہے، گھر کا ماحول ہے۔ میں ذرا ان لوگوں سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا وہ اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ ان کے والدین جو آج بڑی عمر کے لوگ ہیں، 50-60 سال عمر ہے ان کی یا اس سے کچھ اوپر نیچے، تو وہ سوچیں کہ ان کے والدین ان کے ساتھ گھروں کے اندر انگریزی بولا کرتے تھے، انگلش میں بات کیا کرتے تھے۔ انہوں نے انگریزی کہاں سے سیکھی کہ آج اپنی اولادوں کو وہ اس طریقے سے سکھا رہے ہیں؟ ہمارے بڑے بزرگوں کو تو، بعض کو تو بلکہ اکثر کو تو صحیح طرح سے اردو بھی نہیں آتی تھی، وہ کہاں ہمارے ساتھ انگریزی بولتے تھے، لیکن ہماری انگریزی جو ہے وہ اتنی معیاری کیسے ہو گئی؟ تو اس لیے جو ہے اپنی جو مقامی زبان ہے، اپنی جو مادری زبان ہے، اس سے نفرت نہ کریں۔ یعنی اس طریقے سے تو اولادوں کو نفرت ہی ہوگی اس زبان سے جو ہمارے گھروں کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آباء و اجداد کی یا ہماری قومی زبان جو ہے وہ ہمیں دی ہے۔ اور بعض گھرانوں میں اس زبان کی ایسی کھچڑی بنتی ہے کہ نہ اردو نہ انگریزی، وہی جو میں نے عرض کیا کہ کوہ چلا ہنس کی چال۔ تو جو نیم ماڈرن قسم کے لوگ ہیں، یعنی میں کہوں گا کہ آدھے مسلم اور آدھے انگریز، ان کے ہاں بڑے لطیفے ہوتے ہیں۔ بیٹا ادھر آؤ، ہینڈی واش کر لو، اچھا برش لے آؤ، ٹیتھ صاف کر لو، شوز پہن لو، تمہارے سوکس کدھر ہیں؟ یہ کیا ہے جی؟ یہ کون سی زبان ہے؟ ناظرین کرام، ہمیں سوچنا چاہیے ہم کدھر جا رہے ہیں۔ ہمارا رہن سہن، ہمارا کچن، ہمارا ڈرائنگ روم، ہمارے لباس، ہماری وضع قطع، ہم کسی گورے سے کم تو نہیں لگ رہے ہیں نا؟ ہمارے اسکول، کالج، یونیورسٹیاں، ان کا ماحول، طلباء اور طالبات کے لباس، ان کی نشست و برخاست، ہمارا نصاب، حتیٰ کہ دینیات اور اسلامیات کے اوپر بھی آکسفورڈ کی مہر جو ہے وہ لگی ہونی چاہیے۔ اور یہ میں کوئی مطلب یہ ہے کہ ان کالجوں اور سکولوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، مثلا بیکن ہاؤس ہے یا عیسائی مشنریوں کے جو سکول ہیں، اچھے اچھے دیندار لوگوں نے جو پرائیویٹ ادارے قائم کر رکھے ہیں یا دینی تنظیموں نے جو پرائیویٹ ادارے قائم کر رکھے ہیں، ان کے اندر بھی دینیات آکسفورڈ کی پڑھائی جاتی ہے، اسلامیات آکسفورڈ کی پڑھائی جاتی ہے۔ کیا حال ہے ہمارا؟ ہمارے سلیبس بھی وہاں سے بن کر آتے ہیں، اور ہمارے بابو جی جب صبح آفس جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو پھر سب سے پہلے وہ تیز دار بلیڈ لیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کاٹ کر گندی نالیوں میں پھینکتے ہیں۔ جب میں یہ بات کہتا ہوں تو بعض لوگ اس کا برا مناتے ہیں، بھائی میں تو وہی کہہ رہا ہوں جو آپ کر رہے تھے، اور میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میرے الفاظ سخت ہو سکتے ہیں لیکن آپ کے بلیڈ کی دار سخت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا؟ ہم ان کو اپنا آئیڈیل، ان کو اپنا ہیرو، ان کے اوپر جان دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چہرہ ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ ہم پھر اس انگریز کی طرح جو ہے وہ شیو کرتے ہیں، پھر ٹائی کستے ہیں، سوٹ کستے ہیں، اور اس کے بعد آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ کیا اس وضع قطع کے اوپر ہمیں خوش ہونا چاہیے یا ہمیں ماتم کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہمارے لیے نمونہ قرار دیا ہے۔ آپ کی ظاہری وضع قطع بھی اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا طرز زندگی پورے کا پورا ہمارے لیے الحمدللہ نمونہ ہے۔ اس قسم کے بعد ماڈرن لوگ جو ہیں وہ کبھی اگر ان میں کے اوپر جو ہے وہ تھوڑی کوئی مذہبیت کا بھی غلبہ ہو تو پھر نمازوں کے لیے جاتے ہیں، اور بعض اوقات فجر کی نماز کے لیے سلیپنگ سوٹ میں جاتے ہیں۔
ٹروزر ٹائٹ قسم کا پہن کر اور اوپر مختصر سی بنیان اور اسی میں مسجد چلے جاتے ہیں. کیا وہی لباس پہن کر ہم کسی دوست کسی بزرگ کے گھر جا سکتے ہیں؟ ایک واقعہ ہوا، ایک مسجد میں ایسے ہی ایک نوجوان نے نماز ادا کی. امام صاحب باہر نکل کر ان کا انتظار کرنے لگے، پڑوسی تھے. تو امام صاحب نے ان سے کہا کہ آئیں ذرا میرے ساتھ گھر چلتے ہیں، چائے پی لیتے ہیں، ناشتہ کر لیتے ہیں میرے ساتھ. تو انہوں نے اپنے سراپے کا جائزہ لیا اور امام صاحب سے معذرت کر لی کہ ذرا میرا لباس مناسب نہیں ہے، تو میں انشاءاللہ پھر کسی وقت آؤں گا. تو مولانا دراصل یہی توجہ دلانا چاہتے تھے. تو امام صاحب نے کہا میرے بھائی آپ مسجد میں آ گئے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے اس لباس میں، جبکہ اللہ حکم دیتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، نمازوں کے اوقات میں زیب و زینت والا لباس پہن کر اللہ سے ملاقات کے لیے آؤ. تو اس لباس میں آپ میرے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہے، میرے گھر آنے کے لیے تیار نہیں ہے، میرے مہمان بننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اللہ کے مہمان بننے کے لیے آپ تیار ہیں. تو یہ کیا حال ہے ہمارا؟ میں عرض کروں گا کہ انگریزی محض ایک زبان نہیں ہے، یہ پورا ایک کلچر ہے، پوری تہذیب و ثقافت ہے، اور اس کا پورا اپنا ایک لائف سٹائل ہے اور ایک لائف سٹینڈرڈ ہے. ہم نے وہ سارا کچھ اپنا لیا. ہم اپنا حال دیکھیں، کتنی ترقی ہم نے کر لی سب کچھ کو اختیار کر کے. ہم باحثیت قوم کہاں کھڑے ہیں؟ میں پھر وہی بات کہوں گا، کوہ چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا. آج ہم نہ مسلمان ہیں اور نہ انگریز بن سکتے ہیں، اس لیے کہ الحمدللہ کچھ نہ کچھ مذہبی اثرات تو ہمارے اوپر ہیں. تو یہ ایک دوغلی پالیسی ہے اور اسے صاف لفظوں میں نفاق کہا جاتا ہے. تو اگر ہم نفاق کا شکار ہیں تو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے. اور بعض لوگ پھر تھوڑا سا اس سے آگے بڑھتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کا بہتر مستقبل بنانے کے لیے پھر کیا کرتے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ سہانے خواب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. پھر ان خوابوں کی تعبیر کے لیے کبھی تو وہ اسکالرشپ کی کوشش کرتے ہیں، امریکہ میں مل جائے، جاپان میں مل جائے، کینیڈا میں مل جائے، کسی بھی یورپی ملک میں مل جائے. کبھی کسی لڑکی لڑکے کے رشتے کے لیے جو ہے ادھر کی نیشنلٹی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اور یورپ اور امریکہ کینیڈا کا جو ہے مطلب یہ ہے کہ اگر پاسپورٹ مل جائے تو بڑی اچھی بات ہے اور بڑے خوش ہوتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی مسلمانی پہ شرمندہ ہیں اور ہمیں اپنے خوابوں کی تعبیر کسی مسلمان ملک کے اندر جب وہ نہیں مل رہی ہے. ہمیں اپنے بچوں کا اور اپنی آئندہ نسلوں کا مستقبل بھی اگر بہتر نظر آتا ہے تو وہ یورپ اور امریکہ کینیڈا میں جو ہے وہ نظر آتا ہے. تو یہ ہمارا حال کیا ہے؟ حتیٰ کہ اب تو ہم اردو زبان بھی بھولتے جا رہے ہیں جو ہماری قومی زبان ہے. اور یاد رکھیے کہ یہ محض ہماری قومی زبان نہیں ہے، بلکہ عربی زبان کے بعد ہمارا دینی اثاثہ سارے کا سارا، قرآن کے تراجم، تفاسیر اور احادیث کی کتابیں اور جو شرحیں لکھی گئی ہیں اور جو فقہ کی کتابیں، وہ سارے کا سارا اردو زبان کے اندر ہے. ٹھیک؟ تو ہم اگر اس اردو سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو ہم اپنے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اور ہمارے کتنے یعنی حتیٰ بڑے مذہبی گھرانے ایسے ہیں جن سے میں نے یہ سنا ہے جی وہ مجھے بچوں کے لیے انگلش میں لٹریچر چاہیے، میرے بچوں کو اردو جو ہے وہ پڑھنا اور سمجھنا نہیں آتی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی وہ شیکسپیئر کے ناول پڑھ کے ہمارے سامنے بیٹھ کے مطلب یہ ہے ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ کا ترجمہ تو کیا، سورہ فاتحہ ان کو نہیں آتی. ہاں ہمارے تو بعض منسٹر ہیں، ہمارے تو بعض اسمبلی ممبر ہیں، آپ جانتے ہیں مطلب ہے کتنے لطیفے اس ملک کے اندر ہو رہے ہیں. کسی کو کہا گیا کہ جی آیت الکرسی سنائیے تو وہ جو ہے وہ دعائے قنوت سنا رہا ہے. کسی سے دعائے قنوت پوچھی جا رہی ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں کہ دعائے قنوت کیا ہوتا ہے. اور بعض کو تو مطلب ہے سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ بھی نہیں آتی. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو محترم ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ اپنی اساس کے ساتھ جڑ جائیں. ہمارا دین ہے، ہماری عربی زبان ہے، اس سے محبت کریں، قومی زبان سے محبت کریں اور اپنی تہذیب اور کلچر کو اپنائیں. جب ہماری تہذیب جو ہے دنیا کے اندر غالب تھی تو لوگ جو ہے اسلام کی طرف جو ہے وہ دوڑ رہے تھے، اب ہم مغرب کی طرف دوڑ رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.